بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوذه آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما كذا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ باب ہے کہ وہ بازار جو جاہلیت میں لگا کرتے تھے اور ان کے اندر اسلام کے بعد بھی لوگوں نے تجارت کو جاری رکھا۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ بازار اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، اور جاہلیت میں چونکہ اس کے ساتھ بہت سے محظورات شامل ہو جاتے تھے اس لیے ان کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام کے بعد اگر آدمی بازار میں تجارت کرے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت عکاظوں و مجنہ بذو المجاز اسواقاً فی الجاہلیہ، یہ تین میلے لگا کرتے تھے، تین بازار لگا کرتے تھے جاہلیت میں، ایک عکاظ، ایک مجنہ اور ایک ذو المجاز۔ یہ تینوں بازار یکے بعد دیگرے شوال سے شروع ہوتے تھے اور پھر ذوالحجہ کے شروع کی حد یعنی ذوالقعدہ کے آخر تک جاری رہتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو تأثموا من التجارت فیہا، تو صحابہ کرام نے ان بازاروں کے اندر تجارت کرنے میں ایک گناہ محسوس کیا، کیونکہ جاہلیت کی ایک نشانی تھی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ لیس علیکم جناح فی مواسم الحج، کہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے ان تبتغوا فضلا من ربکم، وہی بار بار جو الفاظ آ رہے ہیں فضل رب تلاش کرنے، جس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو اپنا رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے یعنی تجارت وغیرہ کرنے کے لیے اگر تم چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے، حج کے زمانے میں بھی۔ ذہن میں دو باتیں تھیں صحابہ کرام کے، ایک یہ کہ یہ جاہلیت کی نشانی تھی یہ سارے بازار، تو اگر ہم اس کو جاری رکھیں گے تو ایک طرح سے جاہلیت کے طریقے کو ہم جاری رکھ رہے ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو حضرات حج کے لیے روانہ ہوتے تھے تو عام طور پر وہ شوال میں یا ذوالقعدہ میں جو اشہر حج ہیں اس میں روانہ ہوا کرتے تھے، اور یہی زمانہ ان اسواق کا بھی تھا، اور ان کو خیال یہ ہوتا تھا کہ ہم حج کے لیے جب نکلے ہیں تو ہمیں تجارت کرنا حج کے مقاصد کے خلاف ہے۔ ان دونوں باتوں کی، ان دونوں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تو کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ وہ تجارت شریعت کے دائرے میں ہو اور اس میں کوئی اور معذور شامل نہ ہو۔ تو حج کے دوران بھی آدمی تجارت کر سکتا ہے، یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ جب حج کے لیے نکلا ہے تو کوئی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی کہ حج کے دوران بھی اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اب اس میں فی مواسم الحج یہ تفسیری اضافہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ لکھا ہے کہ قرأ ابن عباس قضا،
یعنی عبداللہ ابن عباس نے قرأت کی تو قرآن کی اسی طرح کہ پھر مواسم الحج کا اضافہ کیا۔ اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ بہت سی مقامات پر صحابہ کرام کسی آیت کی تفسیر کے لیے کوئی لفظ اضافہ کرتے تھے، وہ اس کو قرأت سے تعبیر کر دیا جاتا تھا، حالانکہ وہ قرأت نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کو قرأت تفسیریہ کہتے ہیں کہ تفسیر کی نقطہ نظر سے وہ کوئی ایک آدھ لفظ آگے بڑھا دیتے تھے۔ تو چونکہ تلاوت کرتے ہوئے یا لوگوں کو درس دیتے ہوئے وہ فی مواسم الحج کا اضافہ کرتے تھے، تو بعض حضرات نے اس کو اس طرح تعبیر کر دیا کہ عبداللہ ابن عباس نے قرأت اسی طرح کی۔ اور بھی کئی مقامات پر یہ تفسیری قرأت آئی ہے، لیکن اس کو قرأت کہنا مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ العصر، تو بعض صحابہ کرام نے اس میں العصر کا اضافہ کیا، یہ تفسیری اضافہ ہے، یہ قرآن کریم کے متن میں کوئی مستقل قرأت نہیں ہے۔ ایسے ہی صورت یہاں پر بھی ہے۔ جی باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم والمخالف للقصد في كل شيء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو كان هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل فقال ممن بعتها فقال من شيخ كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه فقال إن شريك باعك إبلا هيما ولم يعرفك قال فاستقها قال فلما ذهب يستاقها قال دعها رذين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا. یہ بتلا رہے ہیں کہ باب شرائل ابل الہیم، یہ ہیم جو ہے یہ احیم کی جمع ہے اور مؤنث میں حیمہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کو ایک بیماری ہو جاتی ہے، جیسے استسقاء کی بیماری ہوتی ہے نا کہ آدمی پانی پیتا رہتا ہے لیکن پیاس ختم نہیں ہوتی، ایسے اونٹوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے تو اس کو احیم کہتے ہیں ایسے اونٹ کو، اور وہ ایک طرح کا عیب ہے اونٹ کے اندر کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ کوئی اونٹ احیم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خارش بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ابل اجرب کا لفظ بھی اضافہ کر دیا کہ ایسے اونٹ جو ہیم ہوں اور اجرب ہوں، یعنی ان کو خارش کی بیماری ہو۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، جو احیم اونٹ الگ ہے اور اجرب اونٹ الگ ہے۔ احیم وہ ہے کہ جس کو استسقاء کی بیماری ہو، اور اجرب وہ ہے جس کو خارش کی بیماری ہو۔ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں امام بخاری ترجمۃ الباب کے ذریعے کہ کوئی عیبدار اونٹ خریدنا یا کوئی عیبدار چیز خریدنا یا بیچنا یہ بذات خود ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ مشتری پر واضح کر دیا جائے کہ یہ احیم ہے یا اجرب ہے، یہ اس میں فلاں عیب پایا جاتا ہے۔ تو اگر آدمی بیان کر دے اور پھر مشتری اپنی رضامندی سے اس کو خرید لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں امام بخاری نے ایک ترجمے میں ترجمۃ الباب کے اندر ایک لفظ کی تشریح کر دی کہ الحائم المخالف للقصد فی کل شیء۔ حائم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اعتدال کے خلاف کام کرتا ہو ہر چیز میں۔ اب یہاں لوگوں نے امام بخاری کی طرف وہم کی نسبت کی ہے کہ امام بخاری یہ سمجھے ہیں کہ ہیم جو ہے وہ جمع حائم کی ہے، حالانکہ وہ حائم کی جمع نہیں ہے بلکہ احیم کی جمع ہے، کیونکہ حائم کی جمع سمجھے اس واسطے حائم کی تفسیر کر دی کہ حائم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز میں اعتدال سے خارج ہو۔ تو یہ امام بخاری سے وہم ہوا اور انہوں نے ہیم کا مفرد حائم سمجھا، لہذا اس کی تشریح کر دی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔
اتنا تو امام بخاری بھی جانتے ہوں گے کہ ہیم آہیم کی جمع ہے یا ہائم کی جمع ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے ملتا جلتا کوئی اور لفظ ہوتا ہے تو اس کی بھی تشریح کر دیتے ہیں. تو چونکہ اگرچہ ذکر تو تھا آہیم کا، لیکن چونکہ مادہ ایک ہی ہے لہذا اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہائم ہے، تو اس کی بھی تشریح کر دی کہ ہائم ہر اس چیز کو یا ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اعتدال سے بڑھا ہوا ہو، اعتدال کے خلاف ہو، اس کو ہائم کہتے ہیں. اور عاشق کو بھی کہتے ہیں ہائم، کہ وہ ایسے ہی جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے. البتہ ایک مناسبت یہ ضرور ہے کہ جو ہائم ہر چیز سے کہ میں اعتدال سے بڑھے ہوئے یا گھٹے ہوئے کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو احیم ہوتا ہے وہ بھی چونکہ اعتدال سے گھٹا ہوا ہوتا ہے یا اعتدال میں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کی مناسبت سے امام بخاری نے یہ لفظ یہاں پر اس کی تشریح کر دی ہے. اب آگے حدیث جو روایت کی ہے وہ عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ یہاں ایک صاحب تھے جن کا نام نواس تھا، اور ان کے پاس جو اونٹ بیچا کرتے تھے تو اس میں کچھ اونٹ ہیم بھی تھے جن کو یہ بیماری تھی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اونٹ خریدنے کے لیے. اب یہ نواز صاحب جو تھے یہ ایک اپنے شریک کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے تھے اونٹوں کا. تو عبداللہ بن عمر جب خریدنے کے لیے گئے تو اس وقت نواز خود موجود نہیں تھے، لیکن ان کا شریک موجود تھا. پشترا تلک الابل من شریک لہ، تو وہ ان ہیم اونٹوں کی خریداری کر لی حضرت عبداللہ بن عمر نے نواز کے ایک شریک سے. فجاء الیہ شریکہ، بعد میں جب وہ بیچ دیا عبداللہ بن عمر کو تو شریک یعنی حضرت نواس آئے. فقالا، تو اس شریک نے کہا کہ بعنا تلک الابل، کہ ہمارے پاس جو ہیم اونٹ تھے وہ ہم نے بیچ دیے ہیں. ایک طرح سے انہوں نے اپنی حسن کارکردگی بیان کرنے کے لیے کہا کہ بھئی دیکھو وہ اونٹ جو تھے وہ بیمار تھے لیکن میں نے بیچ دیے ہیں. تو نواس نے پوچھا ممن بعتھا، کس کو بیچے؟ فقال من شیخ کذا و کذا، اس نے کہا ایک بزرگ آئے تھے ان کے حلیہ یہ تھا، ان کی صفات یہ تھی. تو وہ ان حلیے اور صفات سے وہ نواس سمجھ گئے کہ یہ عبداللہ بن عمر ہوں گے. فقال، تو اپنے شریک سے انہوں نے کہا ویحک، افسوس ہے تم پر، ذالک واللہ ابن عمر، وہ جن کا تم حوالہ دے رہے ہو کہ ان کو بیچے ہیں وہ تو عبداللہ بن عمر ہیں. تو ان کو تم نے ایسے ہی بیچ دیے، خراب قسم کے بیمار اونٹ، یہ اچھا کام نہیں کیا. ان کو کم از کم بتلانا چاہیے تھا کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ احیم ہیں. فجاءہ، چنانچہ نواس جو ہیں عبداللہ بن عمر کے پاس گئے اور کہا کہ ان شریکی باعک ابلا ہیمن، میرے شریک نے مجھے آپ کو بیچ دیے ہیں ایسے اونٹ جو کہ ہیم ہیں، ولم یعرف کا، اور آپ کو پہچانا نہیں. اگر آپ کو پہچانتا وہ شریک تو پھر آپ کو نہ بیچتا، لیکن آپ کو پہچانا نہیں تو یہ خراب قسم کے اونٹ بیچ دیے. تو اس پر عبداللہ بن عمر نے شروع میں کہا فاستقھا، تو پھر ایسا کرو کہ تم واپس لے جاؤ ان کو. قال فلما ذهب يستاخوها، جب وہ لے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا دعها، رہنے دو، چلو. رضینا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عدوا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر راضی ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی تعدیہ نہیں ہوتا بیماروں کا اونٹوں کا. تو یہ جو فرمایا کہ ہم راضی ہیں اس پر، کیونکہ ادوا
کی نفی فرمائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ احیم کے اندر بھی ادوا ہوتا ہوگا، یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہوگی، تو اس واسطے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ چلو اگر یہ تھوڑا بیمار ہے لیکن یہ دوسروں کو بیمار کرنے کے لیے میں ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ بیمار کرے گا دوسروں کو، لہذا میں رکھ لیتا ہوں اس کو، تو وہ راضی ہو گیا اس پر۔ اب یہ حدیث جو ہے لا عدوہ، اس کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ امراض میں تعدیہ نہیں ہوتا، یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اس کی بنا پر جو ہے بہت سے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ تصور ہی غلط ہے کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگے، لیکن محققین کا کہنا یہ ہے، جن میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی داخل ہیں، انہوں نے الکوکب الدری کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوہ فرمایا تھا تو یہ عدوہ جو ہے یہ جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا، اور اس عقیدے کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ عدوہ جو ہے یہ بیماری کی علت تامہ ہے، یعنی بغیر کسی اور کے بیچ میں آنے کے عدوہ میں بذات خود یہ صلاحیت ہے کہ دوسرے کو بیمار کر دے، اور وہ علت تامہ ہے، یعنی مشیت خداوندی کی بھی ضرورت نہیں ہے اعوذ باللہ، بلکہ وہ بذات خود اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے۔ یہ تصور تھا جاہلیت کا، جس کو آپ نے لا عدوہ کہہ کر جس کی نفی فرمائی۔ لیکن سبب کے درجے میں اگر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ جائے تو اس کی نفی نہیں ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، اگر بالکل سبب کے درجے میں بھی تعدیہ نہ ہوتا تو آپ کو یہ فرمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے لوگ آئے، تو آپ نے ان میں ایک شخص جو تھا وہ بیمار تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم وہیں سے بیعت کر لو، اور قریب آنے سے منع فرمایا۔ نیز وہ تعاون والی جو حدیث ہے کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دعوت دی تھی، اور حضرت عمر جو ہیں وہ روانہ ہوئے تھے شام کے لیے، لیکن راستے میں پتہ چلا کہ وہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہے، تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور پھر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی جگہ طاعون ہو تو باہر کے لوگ اندر نہ جائیں اور اندر کے لوگ باہر نہ آئیں۔ یہ سب ایک احتیاطی تدبیر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تعدیہ امراض اس طرح کے ایک شخص کے جراثیم دوسرے شخص کے جسم میں داخل ہو جائیں، اس کی نفی نہیں ہے لا عدوہ کے اندر۔ نفی اس کی ہے کہ اس کو علت تامہ سمجھا جائے، یعنی لازماً ضرور منتقل ہوگی بیماری، اور یہ علت تامہ ہے بیماری کے لیے، اس کی نفی فرمائی ہے۔ لہذا اگر کوئی اسباب ایسے اختیار کیے جائیں کہ جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے ہوں وبا کے حالات میں یا بیماری کے پھیلنے کے حالات میں، تو وہ اس حدیث کے منافی نہیں ہے۔ سمجھے بھائی؟ یہ وہ بات ہے جس کے اوپر میرے اوپر ایک کفر کا فتویٰ آ گیا ہے، آج حال میں باقاعدہ فتویٰ آ گیا ہے کہ یہ شخص دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو ماسک پہننے کی ترغیب دیتا ہے، لہذا یہ دار اسلام سے خارج جا رہا ہے، اعوذ باللہ العلی سے۔ بہرحال تو یہ لا عدوہ کا مفہوم جو ہے نا وہ محققین نے یہی بیان کیا ہے جو میں نے عرض کیا، جن میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی داخل ہیں،
اور میں نے تکملہ فتح الملہم میں اس کے اوپر مفصل بحث کی ہے اور متعلقہ احادیث کو جمع کر کے اس میں اس کا جو خلاصہ ہے وہ عرض کیا ہے. جی. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حسين رضي الله عنه بيعه في الفتنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني الدرع فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه أول مال تأثلته في الإسلام. یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں میں خانہ جنگی ہو رہی ہو، فتنہ جس کو فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس وقت میں کسی بھی فریق کو ہتھیار بیچنا اس کا کیا حکم ہے. تو اس کے بارے میں یہاں پر جو آگے حدیث لایا ہے امام بخاری، اس کا ایام فتنہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس سے استدلال کیا ہے امام بخاری نے. صورتحال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں خانہ جنگی ہو رہی ہے اور فتنہ ہے، اور فتنہ سے مراد یہ ہے کہ حق واضح نہیں، پتہ نہیں حق جو ہے اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے، تو اس وقت میں کسی بھی فریق کو اگر ہتھیار بیچے جائیں گے تو اس میں اندیشہ ہے کہ وہ ظلم میں استعمال ہوں، اس واسطے اس کو منع کیا گیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ حق واضح ہے، ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے، تو جو باطل پر ہے اس کو ہتھیار بیچنا ناجائز ہوگا، اور جو حق پر ہے اس کو ہتھیار بیچنا جائز ہوگا. سمجھ گئے نا؟ اور اسی طریقے سے اگر کسی غیر مسلم کو بیچے جائیں جبکہ حالت جنگ ہو تو وہ بھی ناجائز ہوگا. اب یہ وہ صورت ہے کہ جہاں بظاہر بیع المال بالمال بالتراضی صادق آ رہا ہے، کیونکہ خریدار بھی خریدنے پر راضی ہے اور بیچنے والا بھی بیچنے پر راضی ہے، لیکن شریعت آ گئی، اس نے کہا کہ نہیں، جائز نہیں ہے. تو یہاں اس سے معلوم ہوا کہ ہر کسی عقد کے جواز کے لیے صرف تراضی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے عواقب و نتائج کو بھی دیکھنا ہوگا. اور عواقب و نتائج میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کسی شخص کو بیچا اور اس نے اس کو باطل میں استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف یا اہل عدل کے خلاف، تو یہ بیچنے والا بھی اس گناہ میں شریک ہوگا، کیونکہ معاون ہو رہا ہے اس کا. سمجھ گئے بھائی؟ اب اس کی تائید کے لیے امام بخاری نے روایت نقل کی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حنین کے ساتھ، تو فَأَعْطَاهُ یعنی الدرع، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زرہ عطا فرمائی. فَبِعْتُ الدِّرْعَ، میں نے وہ زرہ بیچ دی. فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بنی سلیمہ، اس زرہ کو بیچ کر جو پیسے حاصل ہوئے ان سے میں نے ایک باغ خریدا، بنو سلیمہ کے قبیلے میں کوئی باغ تھا، وہ میں نے خریدا. فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأَصَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، یہ پہلا وہ مال ہے جو میں نے جائیداد جس سے بنائی اسلام کے اندر. تأصل یتأصل تأصلاً کے معنی ہے کہ کوئی جائیداد بنانا، منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو. کوئی آدمی اپنے مال میں اضافہ کر کے کوئی چیز بناتا ہے جائیداد، تو اس کو تأصل کہتے ہیں.
تو میں نے وہ زرہ بیچ کر جو پیسے حاصل ہوئے اس سے میں نے ایک باغ خریدا. یہ میری پہلی جائیداد تھی جو میں نے اسلام میں حاصل کی. اب یہاں یہ ذکر جو آ رہا ہے یہ ہے کہ ابو قتادہ نے جنگ حنین کے دوران، جنگ حنین کے موقع پر وہ زرہ بیچی. اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے کس کو بیچی، لیکن بیچنے کا جواز معلوم ہوا ہے نا. یعنی ظاہر یہ ہے کہ وہ ذرا انہوں نے کسی مسلمان کو بیچی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ جنگ کے ایام میں یا فتنے کے ایام میں اگر کسی ایسے شخص کو بیچی جائے، اسلحہ بیچا جائے کہ جس سے اس کا باطل میں استعمال نہ کرنے کا یقین ہو کہ یہ باطل میں استعمال نہیں ہوگی، تو پھر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طرح فتنے میں اگر سلاح بیچا جائے کسی ایسے شخص کو جس سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، یا تو وہ اہل عدل میں سے ہے، اور اہل عدل اگر استعمال کریں گے تو عدل ہی میں کریں گے، لہذا ان کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں. یا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں پتہ نہیں ہے کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، تو پھر اس صورت میں بھی جائز نہیں ہوتا. لیکن جب یہاں معلوم ہے کہ جس شخص کو بیچا جا رہا ہے وہ اہل عدل میں سے ہے، تو پھر اس کو بیچنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ استدلال ہے جو امام بخاری نے اس حدیث سے کیا ہے. اب یہاں ایک بہت بڑی دقیق بحث آتی ہے، وہ اعانت علی المعصیہ کی، کہ معصیت میں کسی دوسرے کی اعانت کرنا یہ ناجائز ہے. اب اس اعانت کی کیا حدود ہیں، کس حد تک سمجھا جائے گا کہ یہ اعانت جو ہے ناجائز ہے، اور کون سی اعانت ایسی ہے جس کو جائز سمجھا جائے. مطلق اعانت کے لیے تو قرآن کریم کا ارشاد واضح ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ قصص میں ہے کہ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، میں مجرموں کا کبھی مددگار نہیں بنوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس حد تک مدد جو ہے وہ جائز ہوگی اور کس حد تک ناجائز ہوگی. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس سے کوئی شخص گناہ میں فائدہ اٹھاتا ہے، اور گناہ میں فائدہ اٹھانے کا سبب بنتا ہے. اب سبب کون سا ایسا ہے جس کو کہا جائے کہ یہ اعانت میں داخل ہے، اور کون سا ایسا ہے کہ جو اعانت میں داخل نہیں ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اگر تسلسل قائم کیا جائے تو وہ دور کی ایک بات بھی اعانت بن سکتی ہے. سمجھے نا؟ یہ بڑی دقیق بحث ہے، اور فقہاء کرام نے اس کے اوپر بہت بحثیں کی ہیں اور بہت سے مسائل کا ذکر کیا ہے. مثلا یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص شیرہ بیچتا ہے، انگور کا شیرہ، عصیر، اور جس کو بیچ رہا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ جا کر شراب بنائے گا. بیع العصیر ممن یتخذہ خمرا، یہ مثال دی ہے فقہاء کرام نے کہ شیرہ بیچنا ایسے شخص کو جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ شراب بیچے گا، شراب میں استعمال کرے گا، یہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو حنفیہ کے ہاں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ شیرہ بیچ سکتے ہو. تم نے جو بیچا وہ بذات خود معصیت کی چیز نہیں تھی. اس کو اس طرح بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ما قامت المعصیت بعینہ، معصیت جس کے عین سے قائم ہو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ فی نفسی وہ چیز مباح ہے اور بعین ہی اس سے معصیت کا ارتکاب نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا
کہ وہ شیرہ تو بیچ دیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ شیرے کو بذات خود وہ معصیت میں استعمال کرے، بلکہ اس کو اپنا فعل کرنا پڑے گا کہ اس اسیر کو شراب بنانے کے لیے ایک خاص عمل سے گزارنا ہوگا. براہ راست اس اسیر کو وہ شراب کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ ما قامت المعصیت بعینہ ہی میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا ہوگا، بدل کر اس اسیر کو خمر بنانے کا عمل اس کو خود کرنا پڑے گا. تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، سمجھ گیا نا. لہذا اصول یہ آخر میں نکلا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ ہے اس پر، الابانہ عن معنی التسبب والاعانہ. تو اس میں تسبب اور اعانت دونوں کے بارے میں بحث کی ہے کہ اعانت کس کو کہتے ہیں، تسبب کس کو کہتے ہیں، اور کب تسبب بنا ہوتا ہے، کب اعانت بنا ہوتی ہے. لیکن خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے تقریباً کہ اعانت یا تو اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ ما قامت المعصیت بعینہ ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسیر کو بیچا لیکن معصیت بعین اس سے قائم نہیں تھی، بلکہ اس میں اس کا اپنا عمل شامل ہو جائے گا، تب وہ معصیت بنے گی. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ معصیت عین سے تو قائم نہیں ہے، لیکن یہ آدمی سبب بن گیا اس کا، اس کو تسبب کہتے ہیں. اعانت اور چیز ہے اور تسبب اور چیز ہے. تو تسبب کیا ہے؟ یہ جو اسیر بیچ رہا ہے یہ اگرچہ اعانت تو نہیں کر رہا اس معنی میں کہ ما قامت المعصیت بعینہ میں ہے، لیکن سبب ضرور بن رہا ہے. پتہ ہے نا کہ یہ جا کے شراب بنائے گا، تو اس واسطے سبب بن رہا ہے اس کا. لیکن یہ سبب جو ہے نا یہ سبب بعید ہے، یعنی یہ سبب کا گناہ اس وقت ہوگا جب کہ یہ عقد بیع کے اندر صراحت کرے کہ میں تمہیں یہ اسیر اس لیے بیچ رہا ہوں تم جا کے شراب بنانا اس کو. سمجھ گئے؟ یعنی عقد کے اندر اس معصیت کا جو قصد ہے وہ عقد کے اندر صلب عقد میں موجود ہو. سمجھے کہ نہیں؟ ایک شخص مکان ہے اس کا، وہ کرائے پر دینا چاہتا ہے، اور کرائے پر دے رہا ہے والعیاذ باللہ جیسے کسی ایسے شخص کو جو نائٹ کلب بنائے گا، وہاں پہ گناہ کا کام کرے گا. تو وہاں کیا ہوگا کہ اگر عقد کے اندر یہ صراحت ہو کہ بھئی میں تمہیں یہ مکان اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ تم اس میں نائٹ کلب بناؤ، تو کیا ہوگا؟ ناجائز ہو گئے. تسبب ہے اور سبب قریب ہے. اور اس کے اعانت معاف کرنا تسبب نہیں ہے، اعانت ہے اس واسطے کہ قصد، اعانت کا قصد عقد کے اندر شامل ہے، لہذا وہ ناجائز ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص مکان بیچ دیا کسی کو، اور بیچ کر پتہ ہے کہ وہ اس میں نائٹ کلب بنائے گا، لیکن عقد میں اس کی صراحت نہیں ہے، بیچ دیا. اب اس نے خود اپنے عمل سے اس کو بنایا، تو پھر یہ ما قامت المعصیت بعینہ میں داخل نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ذرا اس میں صورتیں مختلف ہیں. میں نے صرف خلاصہ آپ کو اس لیے عرض کیا کہ یہ جب کبھی اس مسئلے کی تطبیق کا موقع آئے تو وہ رسالہ جو ہے الابانہ فی معنی التسبب والاعانہ اس کو اچھی طرح سمجھ کر اور اس کے مختلف صورتوں کو دیکھ کر پھر کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اب یہاں بیع السلاح جو ہے، یہ سلاح کیا ہے کہ ما قامت المعصیت بعینہ، کیونکہ جب اہل فتنہ خرید رہے ہیں، اہل باطل خرید رہے ہیں اور جنگ کی حالت جاری ہے،
تو کیا پتا ہوگا کہ اسی سلاح کو وہ لازماً استعمال کریں گے مسلمانوں کے خلاف. اس واسطے اس کی بیع جو ہے وہ منع ہوگی. لیکن جہاں یہ نہ ہو تو پھر وہاں پر بیع کی گنجائش ہے. چلیے. باب في الأعطار وبيع المسك. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه وإما تجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا. یہ عطار کی مختلف پیشوں کا ذکر ہو رہا ہے نا, تو عطار اور خوشبو فروخت کرنے والا, تو یہ اس میں بڑی حکیمانہ ارشاد ہے کہ اچھا نیک ہم نشین اور برا ہم نشین, اس کی مثال, اچھے ہم نشین کی مثال ہے صاحب المسک جو مشک بیچ رہا ہے, اور برے ہم نشین کی مثال ہے کیر الحداد, لوہار کی دھونکنی. جانتے ہو دھونکنی؟ وہ حداد جو ہوتا تھا, اب تو مشینیں آ گئی ہیں, لیکن پہلے جو لوہا بناتے تھے تو وہ ایک مشک سی ہوتی تھی, اور اس کے اندر سے بھاپ نکالتے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ لوہے کو مارتے تھے, تو اس کو کیر کہتے تھے. تو پہلا جو ہے یعنی صاحب المسک, لا یعدمک من صاحب المسک اما ان تشتریہ اما ان تجد ریحہ, کہ جو مشک بیچ رہا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں, یا تو تم اس کو خرید لو گے تو مشک تمہارے پاس آ جائے گی, اور اگر فرض کرو خریدا بھی نہیں لیکن اس کے پاس سے تم گزر گئے تو کم از کم خوشبو آ جائے گی اس کی. تو جلیس صالح جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ یا تو اس کے اخلاق تمہارے اندر منتقل ہو جائیں گے مکمل طور پر, یا کم از کم اس کے قرب ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو تمہیں آ جائے گی, تو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے گا. اور دوسری طرف جو برا ہم نشین ہے اس کی مثال حداد کے کیر کی طرح ہے کہ اس کی وہ جو حرکتیں کرتا ہے اس دھونکنی کے اندر, تو یا تو تمہارے گھر کو وہ جلا دے گا یا کپڑے کو جلا دے گا, اور اگر جلائے گا نہیں تو کم از کم بدبو تو آئے گی. تو ایسے جلیس سو جو ہے, جو برا ہم نشین ہے, وہ یا تو اس کے بد اخلاقیاں اور اس کی بدعمالیاں تمہاری طرف منتقل ہو جائیں گی, اور اگر منتقل نہ بھی ہوں تو کم از کم اس کی بو آئے گی, یعنی اس کے ساتھ بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا. جی. باب ذکر الحجام. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه. جی. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن أبي رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. یہ پہلے بھی حدیث گزری ہے, یہاں پر آپ نے فرمایا کہ یہ ریشم کا کپڑا میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود پہنو, بلکہ کیونکہ اس کو تو یعنی وہ پہنے کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, گناہ ہے حریر کو پہننا, لیکن میں نے تمہیں اس لیے بیچا تاکہ تم اس سے کم نفع حاصل کرو, یعنی بیچ کر. تو معلوم ہوا کہ ایک
چیز ہے کہ جو مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے، تو اب اگر اس کو بیچے کسی کو، چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو بیچنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں استعمال اس کے ممکن ہیں، یہ بھی کہ وہ مرد اپنے لیے استعمال کرے اور گناہ کا ارتکاب کرے، اور یہ بھی کہ وہ اپنی کسی عورت کو دے دے اور وہ پہنے، یا اس کو ویسے ہی عورتوں کو بیچ دے، تو دونوں احتمال ہے نا۔ تو اس واسطے ایسی صورت میں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصول اس سے یہ نکلا کہ جو چیز جس کا استعمال حلال اور حرام دونوں طریقے سے ممکن ہو، تو ایسے چیز کی بیع جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تساوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة۔ یہ حدیث بھی پہلے سے آپ کو معلوم ہے، لیکن یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ نمرقہ جو تھا جس میں تصویریں تھیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، لیکن یہ اس کو تکیہ لگانے کے لیے یا اس پر بیٹھنے کے لیے اس کے استعمال کو جائز قرار دیا۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ تصویر اگر موضع امتحان میں ہو، یعنی جہاں اس کی عظمت نہ کی جا رہی ہو بلکہ اس کی ایک طرح سے توہین کی جا رہی ہو، تو پھر اس کا استعمال درست ہے۔ تصویر والے کپڑے کو اگر آدمی بیٹھنے کے لیے استعمال کرے یا تکیہ لگانے کے لیے استعمال کرے تو جائز ہے، لہذا اس کی بیع و شرا بھی جائز ہے، کیونکہ اگر تصویر والی چیز بیچی جائے کسی کو اور اس کا جائز استعمال بھی ممکن ہو تو پھر جائز ہے اس کو خرید و فروخت کرنا اس کے جائز ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو معصیت میں استعمال کرتا ہے، گناہ کے کام میں استعمال کرتا ہے، تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، بائے پر اس کا گناہ نہیں ہے۔ یہ مقصد ہے اس حدیث کو لانے کا۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صاحب السلعة أحق بالسوم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل۔ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بیع و شرا ہو رہی ہو تو پہلے دام کون لگائے، پہلے قیمت کون بتائے؟ مشتری کہے کہ بھئی میں اتنے میں خریدتا ہوں، یا بائع کہے کہ میں اتنے میں بیچتا ہوں؟ تو زیادہ حقدار ہے بائع، صاحب السلعہ، جو کسی سلعہ کا مالک ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ سوم کرے، یعنی دوسرے کو بھاؤ بتا کر اور نرخ بتا کر اس سے کہے کہ تم یہ خرید لو۔ سمجھے نا؟ ایک صورت تو یہ ہے نا کہ مشتری جا کے خود لگاتا ہے، کہتا ہے بھئی یہ مجھے اتنے میں بیچ دو، اگرچہ جائز یہ بھی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ بائع کہے کہ میں اتنی قیمت میں بیچتا ہوں۔ سوم کرنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ صاحب السلعہ یعنی بائع۔ استدلال کیا ہے حضرت انس کی اس حدیث سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی تعمیر کرنے کا واقعہ آیا ہے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ بنو نجار کے 2 غلاموں کی زمین تھی، وہ جو آج مسجد نبوی میں شامل کی گئی، تو اس میں کچھ کھنڈرات تھے، کچھ کھجور کے درخت تھے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خریدنے کا ارادہ کیا تو بنو نجار سے کہا کہ سامنونی بحائطکم، مجھ سے قیمت بتاؤ اس باغ کی، ہے نا. خود سے نہیں کہا کہ میں اتنے میں خریدتا ہوں، بلکہ ان سے کہا کہ تم مسامنہ کرو، یعنی قیمت بتاؤ اس کی. تو پھر انہوں نے کہا کہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم تو اللہ ہی سے ثمن مانگتے ہیں. یعنی انہوں نے بطور ہدیہ مسجد کے لیے پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. تو اس وقت بعد میں کیا ہوا؟ آیا آپ نے ان کا ہدیہ قبول کر لیا یا اس کو پیسے دیے؟ اس میں دونوں قسم کی روایتیں آتی ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہدیۃً دے دیا تھا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے اس کی قیمت ادا کی تھی. بہرحال یہ جو آپ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے مسامنہ کرو، یعنی مجھے قیمت لگا کر بتاؤ، تو اس سے پتہ چلا کہ بائع سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھئی تم بتاؤ کہ قیمت کیا ہے اس کی. یہ مطلب ہے. ارے سمجھے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی نجار سامنونی بحائطکم. سامنونی، سامانہ یسامن مسامنتن کے معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ قیمت کا تبادلہ کرنا. تو تم اپنی قیمت بتاؤ تاکہ میں اس میں خریدوں. وفیہ خریب و نخل، اس میں کچھ کھنڈرات تھے اور کچھ کھجوریں تھیں. اس کو خریب بھی پڑھا گیا ہے اور خرب بھی. اگر خرب پڑھیں تو یہ خربہ کی جمع ہوگی، خربہ کھنڈر کو کہتے ہیں، اور خریب اگر پڑھا جائے تو خریباہ کی جمع ہوگی. خریبہ کا اسم جنس ہوگا، اور خریبہ کے معنی بھی وہی ہے جو ویران جگہ، جو جب کسی کوئی عمارت تباہ ہوتی ہے تو اس کے جو باقی ماندہ اجزاء ہوتے ہیں ان کو خریبہ کہا جاتا ہے. جی. باب كم يجوز الخيار. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أنه قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ويكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. اب یہ حدیث جو آ رہی ہے، یہ باب، اس میں دو مسئلے ہیں جو امام بخاری نے یہاں پر بیان کیے ہیں. یہاں پہلا باب جو ہے وہ ایک خاص مسئلے کے لیے ہے. دونوں مسئلوں کے لیے جو دلیل پیش کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا او يكون البيع خيارا. اس میں پہلا جملہ جو ہے کہ المتبايعين بالخيار في بيعهما، یہ ما لم يتفرقا، یہ اس کا تعلق خیار مجلس کے مسئلے سے ہے. اور دوسرا جو ہے او یکون البیع خیارا، اس کا تعلق خیار شرط سے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بائع اور مشتری ایک ہی مجلس میں موجود ہیں تو ہر فریق کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس بیع کو فسخ کر دیں. لیکن اگر جدا ہو گئے اور مجلس باقی نہ رہی تو پھر بیع کیا ہو جاتی ہے؟ تام ہو جاتی ہے. لیکن اس تام ہونے میں استثناء ہے بیع خیار کا، یعنی جس میں کسی بائع یا مشتری نے خیار الشرط لگایا ہو کہ بیچتا تو ہوں مگر 3 دن تک مجھے اختیار ہوگا کہ میں اگر چاہوں تو اس کو بیع کو فسخ کر دوں. سمجھے بھائیو؟ یہاں اس باب میں امام بخاری اس دوسرے مسئلے کی
طرف متوجہ ہیں، اور باب میں یہ کہا ہے کہ کم یجوز الخیار، کہ اگر کوئی شخص بیع کے اندر خیار شرط لگائے تو کتنے دن تک کی لگا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے فقہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ بہت سے فقہاء کرام یہ کہتے ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ خیار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن کا ہو سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ کا اختیار نہیں ہو سکتا۔ تو جب کوئی شخص خیار کی شرط لگائے تو اس کو 3 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس بیع کو باقی رکھتا ہے یا ختم کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خیار شرط مقید ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 3 دن تک، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ خیار شرط کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب خیاری لینا ٹھہرا تو کوئی آدمی 3 دن کے بجائے 10 دن کا لے لے کہ 10 دن کے اندر اندر میں فسخ کر دوں گا تو جائز ہو جائے گا ان کے نزدیک۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق مبیعات کی نوعیت سے ہے، وہ اس کو خیار التربی کہتے ہیں، خیار الشرط کو۔ تربی کے معنی ہے سوچ بچار، یعنی جو آدمی اختیار لیتا ہے کہ میں 3 دن کے اندر لوں گا یا فسخ کر دوں گا، وہ کس لیے کرتا ہے؟ سوچ بچار کے لیے کہ آیا میرے لیے یہ چیز مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ تربی جو ہے یعنی سوچ بچار، وہ امام مالک کے فرماتے ہیں کہ مبیعات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ سمجھ گئے بھائیو؟ اب کوئی شخص جو ہے نا، وہ اگر سبزی خریدنے گیا، سبزی خریدتا ہے پالک مثلا، اور کہتا ہے جی 1 سال تک اختیار لیتا ہوں، تو بیکار بات ہے۔ لہذا اس میں جو خیار کی مدت ہوگی وہ اسی کے مناسب ہوگی، یعنی اتنا ہی ہوگا جس میں وہ خراب نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے 3 دن ہی میں خراب ہو جائے، لہذا 3 دن سے کم ہوگا، لینا ہوگا اختیار۔ اور دوسرا شخص جو ہے وہ ایک بلڈنگ خرید رہا ہے کھڑی ہوئی، اب اس بلڈنگ کے خریدنے کے اندر 3 دن کافی نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں اس کو دیکھنا ہوگا بھائی اس کے کاغذات درست ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے یہ قانونی ہے غیر قانونی ہے، نقشہ اس کا کیسا ہے، اس کی بنیادیں کتنی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اہل بصیرت سے اس پر مشورہ بھی کرنا ہوگا کہ اس قیمت پر اس کو خریدنا درست ہے یا نہیں ہے۔ اس میں بعض اوقات 3 دن بھی کافی نہیں ہوں گے، سمجھے نا؟ تو مبیعات کے اختلاف سے مدت خیار امام مالک کے نزدیک بدلتی رہتی ہے، سمجھ گئے؟ اور امام احمد بن حنبل اور امام محمد کہتے ہیں جی کوئی اختیار کی مدت ہی مقرر نہیں ہے، جو باہم آپس میں ترازی سے جو مدت بھی مقرر کر لیں وہ کافی ہے۔ امام بخاری بھی اسی مسلک کے معلوم ہوتے ہیں، یعنی وہ جو ہے نا وہ امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ خیار کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، سمجھے بھائیو؟ تو امام بخاری کا بھی یہ قول ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے فرمایا او یکون البیع خیارا، اگر بیع خیار والی ہو تو بیع تام نہیں ہو، مجلس ختم ہونے کے بعد بھی تام نہیں ہوتی، تو یہاں آپ نے کوئی قید خیار کے ساتھ نہیں لگائی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی مدت مقرر نہیں ہے، سمجھے بھائیو؟ حبان ابن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آتی ہے کہ ان کو دھوکہ ہو جایا کرتا تھا، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی جب کسی سے بیع کرو تو کہہ دو لی الخیار ثلاثۃ ایام، وہاں 3 دن کا لفظ آپ نے بولا تھا،
لیکن وہاں 3 دن کا لفظ بولنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر 3 دن سے زیادہ کا اختیار ہوتا تو ناجائز ہوتا. ان صاحب کو مشورہ دیا تھا آپ نے کہ 3 دن کے لیے اختیار لے لیا کرو، لیکن ہر ایک آدمی کو 3 ہی دن کا لینا ہوگا، یہ کوئی اس میں صراحت نہیں ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری بھی یہ کہتے ہیں کہ مدت خیار کوئی متعین نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لیکن اتنی طویل بھی مدت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ایک غیر معین مدت تک یا بہت بڑے طویل زمانے تک بیع معلق رہے. تو اس کا تعلق عرف سے ہوگا کہ عرفاً کسی شے کے خریدنے کے لیے اگر انسان کو سوچ بچار کے لیے وقت درکار ہے تو وہ مبیعات کے اختلاف سے مختلف ہو سکتا ہے، جیسا کہ امام مالک نے فرمایا. سمجھ گئے بھائی؟ یہ پہلا مسئلہ یہاں بیان کرنا مقصود ہے. خیار مجلس کا مسئلہ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے اس ترجمۃ الباب میں، لہذا اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ آگے آئے گی. سمجھ گئے بھائیو؟ اب آگے خیار مجلس کے ثبوت کے لیے امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک اثر روایت کر دیا ہے کہ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب کوئی چیز خریدتے تھے جو ان کو پسند ہوتی تھی تو فارغ کا صاحب ہو تو خریدتے ہی روانہ ہو جاتے تھے، اپنے ساتھی سے الگ ہو جاتے تھے تاکہ کہیں وہ اس بیع کو فسخ نہ کر دیں. تفصیل انشاءاللہ اس کی آگے آئے گی. جی. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد حدثنا بحث قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. صلى الله تعالى على خير